عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ایک ماں پوری امت کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب سے ماں کے پیٹ میں بچہ حرکت کرنے لگتا ہے، وہ ماں کی ہر اچھی بری بات کا اثر قبول کرنے لگتا ہے۔ جب تک وہ خود سمجھدار نہ ہو جائے، ماں کا اثر زیادہ قبول کرتا ہے، بلکہ عورت کی پاکیزگی کا اثر اس کے شوہر کی زندگی پر، اس کی عبادت پر اور اس کے دین پر بھی پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا ہے کہ عورت مرد کے نصف دین کی محافظ ہے، آدھے دین کی محافظ ہے۔ ایک بزرگ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں جبکہ تم صرف فجر کی نماز پڑھتی ہو۔ تو دوسرے دن بابا جی کی آنکھ فجر میں جا کھلی، یعنی لیٹ کھلی۔ بیوی کو کہنے لگے معلوم نہیں کیا ہوا، پہلے تو آسانی سے تہجد میں بیدار ہو جاتا تھا، آج فجر مشکل سے پڑھ پایا۔ اب بیوی صاحبہ کہنے لگیں کہ پہلے میں روز آٹا گوندنا اور کھانا بنانا باوضو کیا کرتی تھی، یعنی وضو کر کے کرتی تھی، مگر کل جان بوجھ کر نہیں کیا، بس اسی کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ آپ کی تہجد میں میرے باوضو کھانا بنانے کا بہت عمل دخل ہے۔ عورت کی دینداری اور علم دین بچوں میں خوب رنگ جماتا ہے۔ ماں دیندار ہو تو بچے با کمال بنتے ہیں۔ امام شافعی کی پرورش بھی اس کی ماں نے کی، امام احمد بن حنبل کی پرورش اس کی ماں نے کی، جناب غوث پاک کی پرورش بھی ان کی ماں نے ہی کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پرورش ان کی ماں نے کی۔ افرا بنت عبیدہ وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں جن کے 7 بیٹوں نے اسلام کی پہلی جنگ میں شرکت کی۔ تو اس سے مطلب اندازہ ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے ان کے بیٹوں میں۔ بلکہ معاذ اور معوذ جو تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، وہ صحابہ، وہ بھی انہی کے بیٹوں میں شامل تھے۔ جب ماؤں نے بچوں کو دین کی گھٹی پلائی تب بچے مجاہدین پیدا ہوئے، تب بچے علماء بنے، اعلیٰ بنے، عرفہ مقام پایا دنیا میں۔ اور جب ماؤں نے بچوں پر دھیان نہیں دیا، بچوں کو دنیا میں چھوڑ دیا، تو بچے اداکار بنے، فنکار بنے، گلوکار بنے۔ تو آج کل بچوں کو دین پڑھانے سے اہم ہے بچیوں کو بھی دین پڑھائیں، بچیوں کی دین کی طرف جو توجہ ہے وہ زیادہ دلائیں۔ اور اپنے بچوں کے لیے جب آپ رشتے تلاش کرنے لگیں، کسی لڑکی کا انتخاب کرنے لگیں، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت کو بھی چیک کریں کہ آیا اس بچی کو دین میں کیا کمالات ہیں۔ سب سے اہم جو سوال سب سے پہلے پوچھنے والا ہے، دین میں کیا کمالات ہیں، اس کے پاس علم کیا ہے۔ اگر وہ دیندار ہوگی، علم والی ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کی نسلوں کو سنوار دے گی۔